گفتگو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت میں اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر میں موجود ہوں۔ آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بہت سی اہم خبروں سے آگاہ کروں گا کہ ایک تو بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے پیچھے جو پروگرام کیے جا رہے ہیں، جو اتنا بڑا بہتان ڈھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ نون لیگ والے خوشیاں جشن منا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کی خوشیاں، ان کے جوش، ان کے جذبے پاش پاش بھی ہونے کو عنقریب ہے۔ بعد میں کے پی کے والے سے بھی چلوں گا کہ سہیل افریدی کا بڑا اہم ویڈیو پیغام آیا ہے کہ کوارٹ میں ایک بڑا اہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کوئی اعلان بھی کریں گے، کیا کوئی لانگ مارچ کے لیے کال بھی دیں گے، کیونکہ سہیل افریدی جس سپیڈ سے آئے اس سپیڈ ان کی آگے بڑھ نہ سکے۔ وہ شروع میں سپیڈ تھی، اب ان کی سپیڈ کم ہو گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اسے آگاہ کروں گا کہ کیا یہ کل اڈیالہ جیل کے باہر آئے، 10ویں دفعہ عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی۔ اس کے پیچھے بھی جو مرکات ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ علیمہ خان، نورین نیازی، عظمیٰ خان اور خاص کر جو عمران خان کے چیتے ہیں، ورکر ہیں، عمران خان کی آواز پہ لب بیک کرنے والے وہ ورکر علیمہ، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک علیمہ خان وہاں سے روانہ نہیں ہوئی۔ وہ ویڈیو بھی میں ساتھ چلاؤں گا، آپ دیکھ سکیں گے کہ جو شخص نے اس پریشر والے پانی کے ساتھ کھڑے ہو کر، وہ پانی کے آگے اس کے کھڑا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عمران خان کی بہنوں کو یہ پانی ٹچ نہ کرے۔ اس پانی کو ڈیورٹ کرنے کے لیے وہ اس پانی کے درمیان گیا۔ بڑا مظاہرہ ہے اور بڑی ہمت ہے، کیونکہ اس پانی کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا عمران خان کے لیے مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے مزید کوئی نیا پلان بھی تیار ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت تک کیا کر رہی ہے، کیوں آج تک عمران خان کو رہا نہ کروا سکی اور رہا کروانے میں کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو پوری تفصیلات سے میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو جنرل فیض حمید کی سٹوری ہے، جیسے کہ اس پہ اتنا بڑا الزام ٹھہرایا گیا، کیا جنرل فیض حمید اس معاملے میں اکیلے تھے؟ ان فیصلوں میں وہ اکیلے تھے؟ ان کے ساتھ جو لوگ اس کابینہ میں، اس پارٹی میں موجود تھے، تو وہ ان لوگوں کو بھی کیوں نہیں ان کے ساتھ ملایا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں کا بھی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، یہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آج کل ایک سپیچ ساتھ چل رہی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بات خوشیوں والی نہیں ہے۔ پہلے تو بڑی مین بات ہے کہ میں پورا امید سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کیسوں کے فیصلے اپنی کورٹ میں حق اور سچ کے فیصلے کرنے کے لیے وہ اپنی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن حافظ ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ کیس جب ان کے بعد دوبارہ جائے گا تو وہاں سے اس کا رزلٹ ضرور آئے گا، کیونکہ آرمی کا کوئی بھی افسران ہے، جب آرمی کا ادارے کا نام آتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ پاک آرمی کے ساتھ انشاءاللہ پورے شانہ بشانہ رہے ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ پاک آرمی جو ہے یہ ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، یہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم سکون سے سوتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے جو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں ان کی چکنا چور بھی ہونے کا سخت اندیشہ ہے، وہ بھی اس خوشی میں نہ رہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، کیا انہوں نے ہمارے جرنیلوں کو ٹارگٹ کیا؟
نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہمارے ججز کو ٹارگٹ کیا؟ نہیں کیا۔ مریم نواز نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے جرنیلوں کے نام لیے گئے، ہمارے ججز کے نام لیے گئے۔ کیا ان کا حق ہے کہ ہماری پاک افواج کے ان نوجوانوں کا، جن نوجوانوں نے کتنی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس حوالے سے یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے، بڑی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بڑے جشن منائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جشن بھی آپ یاد رکھنا کہ یہ جشن بھی چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ ہسٹری کا ہر شخص کو علم ہے، اور وہ شخص بخوبی سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں اسی بارے سے اگر گفتگو کروں کہ پی ٹی آئی رہنما، پی ٹی آئی لیڈرشپ کیا آج تک عمران خان کو رہا کیوں نہیں کروا سکے؟ کیوں نہیں ڈیلاگ کی طرف کیوں نہیں جا سکے؟ کیا عمران خان اس کی خود کوشش کرے؟ کیا عمران خان خود کوئی معاملات کرے؟ یہ باہر جو لیڈرشپ ہے اس کا کام تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے فی الفور اپنے لوگوں کو جمع کر کے، جو قابل لوگ تھے ان لوگوں کو آگے کریں، نہ کہ قابل لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی۔ قابل لوگوں کو انہوں نے کھڈے لین لگا دی ہے۔ آج اگر شیر افضل مروت ہوتا اس پارٹی کے اندر، فواد چودھری ہوتا، شیخ رشید احمد اگر ہوتے، تو آج انشاءاللہ عمران خان بھی باہر ہوتا اور اتنی تلخیاں اور اتنی دوریاں بھی نہ بڑھتی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو لوگ بات چیت کو سمجھتے ہوں، بات چیت کرنی جانتے ہوں۔ سہیل افریدی صاحب بڑی سپیڈ سے آئے، ان کی سپیڈ 120 کلومیٹر کی سپیڈ تھی ان کی، لیکن اب ان کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 70 کے قریب آ چکی۔ کیا سہیل افریدی صاحب آپ کو چینج کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ اپنی اس سپیڈ کو ریورس کر کے 120 سے 70 پہ آ گئے؟ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کون سی کال آپ نے دی؟ کون سا نیا عمل اپنایا؟ کیوں علی امین گنڈا پور کو کیوں چینج کیا گیا؟ کیا چینج کرنے کا مقصد تھا؟ اس حوالے سے کیا پشاور جو جلسہ ہوا، وہ جلسے میں کیا ہوا؟ کیا کتنی پبلک تھی اس جلسے میں؟ اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے، نوجوان آپ سے پوچھ رہا ہے، وہ نوجوان ورکر عمران خان کا، جو ورکر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ پشاور جلسے میں جب میں نے دیکھا تو وہ لوگ اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خان کدھر ہے؟ سب لوگ اگر ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے، یہ سب سوچ لیں، یہ سب سمجھ لیں، لیکن قابل لوگوں کو اگر آپ بیچ میں رکھیں گے تو آپ کامیابی اپنائیں گے، اگر قابل لوگوں کو بیچ میں نہیں رکھیں گے پھر عمران خان کی رہائی بہت ہی ناممکن ہے۔ اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو اچھے لوگوں سے رابطے کر کے ایک آپ کو سار کانفرنس بلانی چاہیے، اس کانفرنس میں ایک فیصلہ کریں، اس فیصلے میں نہ کہ آپ ان کو اگر منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ چاہے جو بھی پارٹی ہے کم از کم اپنی پاک آرمی کو نشانہ نہ بنایا کریں، پاک آرمی کو بیچ میں نہ گھسیٹا کریں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس بندے نے بھی اگر پاک آرمی کے ساتھ پھڈا کیا تو وہ کامیابی کبھی بھی نہ پا سکا۔ اس لیے کہ ہمیشہ جو نثار صاحب نے کہا، اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ میں نے میاں محمد نواز شریف کی کہا کہ دو لوگوں سے مت چھیڑو، ایک آرمی کو مت گھسیٹو، دوسرا عدلیہ کو مت گھسیٹو۔ اگر ان دونوں اداروں کو آپ گھسیٹیں گے تو آپ کی کامیابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وقتی اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹینور میں آپ بھی اسی طرح ایک مصیبتوں کا شکار میں رہیں گے۔ کیا یہ مصیبتیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتیاں، یہ آپ نے اپنے جیز میں لے لی ہے؟ اس موٹو کو، اس انتشار کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اسپیکر صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اتنے ذمہ دار شخص ہو کر
آپ کو ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ انتشار ختم ہو جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بھی بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو بھی ایسا ایک راستہ نکالنا چاہیے جس راستے سے ہمیشہ کے لیے یہ والا انتشار ختم ہو جائے، لوگوں کی تقدس کو پامال کرنا، لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کروانی، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ، جیسے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں پر پانی پھینکا جاتا ہے۔ کیا یہ کون سے مذہب میں ہے، یہ کون سے آئین میں ہے، یہ کون سے قانون میں ہے؟ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میری درخواست ہے اعلیٰ قیادت سے کہ فی الفور ان کے راستے نکال کر جو لوگ بے گناہ پابند سلاسل ہیں ان کو فی الفور رہا کروایا جائے، تاکہ اس ملک میں امن ہو، ہماری نوجوان نسل کسی غلط راستے کی طرف نہ چلے، تاکہ آنے والی نسل وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے۔ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جس وقت تک یہ بڑی چیزیں نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے کہ سی ایم کے پی نے اتوار کے دن والا جو جلسہ ہے، دن کا 1 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کوہاٹ جلسے میں، کیا کوہاٹ جلسے سے کوئی اعلان کریں گے؟ کیا کوئی لانگ مارچ کرنے کے لیے اعلان کریں گے؟ کیا کوئی کال دیں گے؟ عمران خان سے تو ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ میں آپ کو انشاءاللہ لائیو پروگرام حق اور سچ سٹوری دکھاؤں گا، آپ ضرور میری سٹوری دیکھا کریں اور ضرور میرے چینل کو بھی فالو کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سے میں آپ کو آگاہ کر سکوں، کیونکہ میں ان نوجوانوں کے لیے میں یہ بلاغ کرتا ہوں جو نوجوان عمران خان کے پیچھے مرتا ہے، جن نوجوان کے اندر ایک ہی آواز ہے، ہائے عمران خان، لیکن لیڈرشپ انتہائی نالیک قسم کی لیڈرشپ ہے جو ابھی تک عمران خان کے معاملات کو حل نہیں کروا سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔